کیا ٹی ایل پی میں کچھ اندرون خانہ اختلافات چل رہے ہیں، اس کی بنا پر لوگ الگ ہو رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک صاحب کے جانے سے جو ووٹ بینک ہے وہ متاثر ہوگا؟ کیونکہ کچھ شخصیات کا اپنا ووٹ بھی ہوتا ہے اور وہ تقریباً 3-4 ہزار کے مارجن سے ان کو شکست ہوئی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے فرق پڑے گا؟ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کے اندر جو کارکن یا کوئی لیڈر موجود ہے تو وہ اس وقت تک تو پاک صاف ہے، وہ بڑا معتبر ہے، جیسے وہ پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے تو اس پہ طرح طرح کے الزامات بھی اور ان کے خلاف کافی پراپیگنڈے بھی کیے جاتے ہیں۔ تو کیا کین پارٹی میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کارکنان جو ہیں وہ کیونکہ جذباتی قسم کے کارکنان ہیں، تو کیا عاطف صاحب کے حوالے سے اس طرح کی کوئی کمپین کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے؟ کہا کہ بہت سارے سرپرائز ہیں، بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ٹی ایل پی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، کیا پھر عاطف صاحب والا سین ہوگا دوبارہ، یا کہ جو آپ کے ورکر پہلے سے موجود ہیں انہی کو ٹکٹ دیا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں خرم ابن شبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں نور میڈیا چینل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے عنایت الحق شاہ صاحب، ان سے گفتگو کریں گے ٹی ایل پی کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو سیاسی صورتحال چل رہی ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر جی کیا حال چال ہے آپ کی؟ طبیعت اور مزاج شریف؟ خود کا کرم ہے جناب، آپ کی دعائیں۔ اچھا سر، سب سے پہلے جو آج کی صورتحال چل رہی ہے ان دنوں، اس حوالے سے گفتگو کروں گا کہ جو ملک امانت راؤ صاحب ہیں وہ اور ان کے علاوہ عاطف شاہ صاحب جو ہیں وہ ٹی ایل پی سے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں اور پیپل پارٹی میں شامل ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کیا ٹی ایل پی میں کچھ اندرون خانہ اختلافات چل رہے ہیں، اس کی بنا پر لوگ الگ ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہیں جناب، تحریک لبیک پاکستان میں اندرونی طور پر کوئی اختلافات نہیں چل رہے۔ ہم پہلے کی طرح بالکل یکجا ہیں اور اپنے نظریے پر کام کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات ملک امانت راول صاحب کی ہے یا سید عاطف شاہ صاحب کی ہے، عاطف شاہ صاحب تو بیسیکلی الیکشن سے چند دن پہلے ہی تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہوئے تھے، چونکہ یہ ٹکٹ ہم نے پیر احسن محمود شاہ صاحب کو دیا تھا اور شاہ صاحب تحریک کی جانب سے پی پی 5 میں امیدوار تھے۔ عاطف شاہ صاحب ان کے قریبی عزیز ہیں، کزن ہیں، تو انہوں نے اپنی طرف سے یہ ٹکٹ انہیں دیا۔ جماعت نے ان کے اس فیصلے کو قبول کیا، کیونکہ شاہ صاحب پہلے جو ہیں مسلم لیگ نون میں تھے اور وہاں سے انہیں ٹکٹ نہیں ملا اور وہ اس طرف آ گئے احسن شاہ صاحب کا کندھا استعمال کر کے۔ ملک امانت صاحب جو ہیں وہ بھی میجر گروپ میں پہلے تھے اور پھر تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہوئے۔ 2 الیکشن انہوں نے تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ سے لڑے۔ پہلی تو یہ بات ہے کہ کسی شخص کا کسی جماعت سے جانا یہ اس کا ایک سیاسی حق ہے، انہیں حق حاصل ہے کہ وہ جس جماعت کو مرضی جوائن کریں۔ کسی کے آنے اور جانے سے جماعتیں جو ہیں مضبوط اور کمزور وہ نہیں ہوتیں جو نظریے کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہیں۔ جو جماعتیں شخصیت کی بنیاد پر سیاست کر رہی ہوتی ہیں انہیں لوگوں کے آنے جانے سے بڑا فرق پڑتا ہے، لیکن جو جماعتیں نظریے کی بنیاد پر میدان عمل میں ہوتی ہیں انہیں لوگوں کے آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا۔ تحریک لبیک پاکستان شخصی جماعت نہیں ہے، یہ نظریاتی جماعت ہے۔ تو ملک صاحب چلے گئے ہیں، چونکہ وہ 2 الیکشن پہلے ہار چکے تھے تحریک لبیک پاکستان میں شامل ہونے سے پہلے، اور 2 تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ پر وہ الیکشن لڑے اور بڑے کم مارجن سے جو ہے انہیں ہرایا گیا۔ تو ظاہر ہے ایسی صورتحال میں وہ تھوڑے سے کاروباری بھی ہیں، تو انہوں نے سمجھا ہوگا کہ تحریک لبیک پاکستان میں تو صرف ثواب ہی ہے اور جو دنیاوی جزا ہے وہ کہیں اور جا کر میری پوری ہو سکتی ہے، تو وہ چلے گئے ہیں پیپلز پارٹی میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات پوری فرمائے، لیکن یہ اب جب الیکشن آئے گا تو انشاءاللہ ہم ڈٹ کر ملک صاحب کا بھی مقابلہ کریں گے اور دیگر لوگوں کا بھی مقابلہ کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک صاحب کے جانے سے جو ووٹ بینک ہے وہ متاثر ہوگا؟ کیونکہ کچھ شخصیات کا اپنا ووٹ بھی ہوتا ہے اور وہ تقریباً 3-4 ہزار کے مارجن سے ان کو شکست ہوئی تھی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے فرق پڑے گا؟ دیکھیں یہ بہت اچھا ہو گیا ہمارے لیے بھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ خوش فہمیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس الیکشن میں بہت سے حلقے ایسے تھے جہاں پر کچھ لوگ بڑی خوش فہمیوں میں مبتلا تھے کہ جی ہمارے پاس بہت ووٹ ہے، اور جب ہم نے ٹکٹ نہیں دیا وہ اپنے طور پر کھڑے ہوئے تو کسی کو 3,000 ووٹ پڑا، کسی 4,000 ووٹ پڑا۔ تو میرا خیال ہے یہ ٹیسٹ کیس ہوگا ہمارے لیے بھی، ہمارے کارکنان کے لیے، ذمہ داران کے لیے بھی اور ملک صاحب کے لیے بھی۔ تو انشاءاللہ مقابلہ کریں گے ڈٹ کر، اور آئندہ جو آنے والا الیکشن ہے وہ فیصلہ کرے گا
کہ ووٹ بینک تحریک لبیک پاکستان کا پنڈی گھیب PP4 میں ہے یا ملک صاحب کا ہے، یہ وقت فیصلہ کرے گا جی۔ اچھا، عاطف صاحب کے حوالے سے یہ تھا کہ الیکشن سے کچھ دن پہلے یا کچھ عرصہ پہلے ہی وہ شامل ہوئے تھے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت شامل ہوتی ہے تو اس کو فوراً سے ٹکٹ، حالانکہ آئے بھی وہ ٹکٹ کی غرض سے ہی تھے، تو وہ الیکشن کے فوراً بعد چلے گئے ہیں، تو یہ مستقبل کے لیے بھی، اور کچھ لوگوں کا اس وقت یہ اعتراض بھی تھا کہ ان کو ٹکٹ کیوں دیا گیا، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں کوئی بھی چیز ہے نا، جب تک آپ تجربات سے نہیں گزرتے نا تو آپ کو پھر اس فیلڈ میں آپ وہ مقام نہیں حاصل کر سکتے جس پہ آپ کو پہنچنا چاہیے۔ تو تحریک لبیک پاکستان نے جو پہلا الیکشن لڑا 2018 کا، اس میں بالکل عام لوگوں کو ہم نے ٹکٹ دیے۔ اس میں تھوڑی سی مسائل ہمارے لیے یہ آئے کہ کہیں فائنینشیل بہت زیادہ مسائل ہمیں آئے، تو کارکنان نے کہا جی فلاں کو ٹکٹ دیا جائے، فلاں کو ٹکٹ دی جائے، اور یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ ہم نے کوئی ٹکٹ میں نے اپنی مرضی سے یا مرکز نے اپنی مرضی سے نہیں دیا، ہم نے اسی بندے کو ٹکٹ دیا ہے جس کو ہماری مقامی باڈی نے، مقامی ضلع نے آگے تجویز کر کے بھیجا جی اس بندے کو ٹکٹ دیا جائے۔ ملک امانت صاحب کو بھی مقامی قیادت جو ہے وہ لائی اور میرے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے جماعت میں شامل ہونے کا اعلان کیا، اور انہی کی تجویز پر ان کو ٹکٹ دیا گیا۔ عاطف شاہ صاحب کو بھی ٹکٹ، احسن شاہ صاحب اور وہاں کے مقامی جو ذمہ داران ہیں ان کے کہنے پہ ٹکٹ دیا گیا، کیونکہ ہم نے امیر محترم نے فیصلہ کیا تھا کہ مقامی لوگ جو فیصلہ کریں گے، تو اس میں بعض ہمارے فیصلے جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے ہیں۔ جس طرح گجر خان کی سیٹ پہ ہم نے 2-3 ٹکٹس جو ہیں وہ دیے، لیکن وہ اتنا اچھا فیصلہ ہمارا ثابت نہیں ہوا۔ خصوصاً قومی اسمبلی کا جو ٹکٹ تھا وہ تو ہمارے ساتھیوں کا خیال تھا کہ وہ سیٹ ہم بس جیت جائیں گے، چونکہ وہاں جس آدمی کو ہم لا رہے ہیں قومی اسمبلی کی سیٹ پر اس کا اپنا بہت بڑا ووٹ بینک ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ وہاں تو ہمارے حاجی رمضان صاحب اگر وہ الیکشن قومی اسمبلی کے لیے لڑتے تو ان کے ووٹ 70,000 سے پلس ہوتے، تو انہوں نے 36-37,000 ووٹ لیا ہے۔ تو کچھ فیصلے جو ہیں وہ ہمارے درست ثابت نہیں ہوئے، لیکن اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، آئندہ ایسی غلطیاں ہم نہیں کریں گے، نظریاتی لوگوں کو آگے لائیں گے۔ اور خصوصاً یہ جو الیکشن ہوا ہے اس میں PTI کے ورکر نے بھی ہمارے ورکر کے لیے ایک اور مثال چھوڑی ہے کہ ہم تو ختم نبوت اور ناموس رسالت کا علم لے کر الیکشن لڑ رہے ہیں، انہوں نے عمران خان کے نام پر الیکشن لڑا اور ایک دن کا موقع انہیں ملا ہے اور انہوں نے ڈبے جو ہے ووٹوں سے بھر دیے ہیں بغیر کسی کمپین کے اور بغیر کسی کیمپ لگائے کے۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، لوگوں کو نظریات کی بنیاد پر جو ہے ہم نے آگے لے کر جانا ہے۔ لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، بے شمار لوگ ہمارے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، کم از کم ملک امانت صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ جماعت نے ہمارے ساتھ بے وفائی کی، حالانکہ اس الیکشن میں میرے پاس 2 بڑی شخصیات تھیں جو PP4 اور 5 سے الیکشن لڑنا چاہتے تھے، لیکن بار بار وہ میرے پاس آتے رہے، بے شمار بیچ میں لوگ پڑے اور جنہوں نے کہا جی آپ ان کو ٹکٹ دیں، ہم نے کہا نہیں، ہم جو ہے پہلے بات کر چکے ہیں، یہ ہماری جماعت کا وتیرہ نہیں کہ کسی کو ہاں کر کے ہم نہ کر دیں۔ ہم نے اس بات کی جو ہے وہ پوری لاج رکھی ہے، وفا کی ہے، ملک امانت صاحب نہیں کر سکے، اور میرا خیال ہے جب قیام کا وقت آیا وہ سجدے میں چلے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان میں سمجھتا ہوں ان کے جانے سے اٹک میں تحریک کو اب بوسٹ ملے گا۔ آپ میرا موبائل دیکھ سکتے ہیں، بے شمار ہمیں میسج آ رہے ہیں، اب جناب ہم بھرپور محنت کریں گے اور ان کو مزہ چکھائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو کارکنوں میں ایک اضطراب بھی ہے۔ تو میں آپ کے توسط سے اپنے ساتھیوں کو کہوں گا اختلاف رائے جو ہے شائستگی میں آپ کریں، لوگوں کا آنا جانا جماعتوں میں لگا رہتا ہے، اور یہ بات یاد رکھیں تحریک لبیک پاکستان ایک سمندر ہے، سمندر سے قطرہ الگ ہو جائے تو وہ اپنی حیثیت کھو دیتا ہے، سمندر کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان پہلے سے زیادہ ووٹ لے گی اور زیادہ محنت کر کے اپنے مقام پہ کھڑی رہے گی، چونکہ ابھی جو سینیریو قومی سطح پر بن رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو وزیر اعظم کی سیٹ دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، تو ظاہر ہے ملک امانت صاحب نے شاید سمجھا ہو کہ وزیر اعظم اگر بلاول بھٹو صاحب بن جاتے ہیں اور پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے تو شاید وہ کہیں نہ کہیں انہیں اکاموڈیٹ کر دیں، تو اس لیے انہوں نے بہتر سمجھا ہوگا کہ وہ سیٹ مل جائے۔ لیکن دیکھیں اب کیا ہوتا ہے، یہ وقت ہی فیصلہ کرے گا کہ ملک صاحب کا یہ فیصلہ سیاسی طور پر ان کے لیے کتنا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔ اچھا سر، ادھر ایک سوال اور میرے ذہن میں آتا ہے
کہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے کہ جس کے اندر جو کارکن یا کوئی لیڈر موجود ہے تو وہ اس وقت تک تو پاک صاف ہے، وہ بڑا معتبر ہے، جیسے ہی وہ پارٹی چھوڑ کے جاتا ہے تو اس پہ طرح طرح کے الزامات بھی اور ان کے خلاف کافی پراپیگنڈے بھی کیے جاتے ہیں. تو کیا کین پارٹی میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ کارکنان جو ہیں وہ کیونکہ جذباتی قسم کے کارکنان ہیں، تو کیا عاطف صاحب کے حوالے سے اس طرح کی کوئی کمپین کا خدشہ بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، دیکھیے، اس طرح مختلف ذہنوں کے لوگ ہر جماعت میں موجود ہوتے ہیں. بعض جذباتی نوجوان ہوتے ہیں، والہانہ عقیدت اور محبت ہوتی ہے اپنی جماعت کے ساتھ. تو میرا خیال ہے کہ بالکل اس طرح کا کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. سیاسی ہر انسان کو آزادی حاصل ہے، وہ جس کو ووٹ دینا چاہے، جس کے ساتھ جانا چاہے. ہم اپنے نظریے کی ترویج و اشاعت کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کریں گے اور لوگ شامل کریں گے. ابھی بھی ہمارے پاس بڑے سرپرائز ہیں، بہت سے لوگ ہماری جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں. تو انشاءاللہ یہ جوں آگے وقت آئے گا اور یہ جو بے یقینی کے بادل ہیں یہ چھٹیں گے تو آپ دیکھیں گے تحریک لبیک پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط پوزیشن میں جو ہے وہ میدان عمل میں ہوگی. میں کارکنان سے یہی کہوں گا کہ آپ اخلاقیات کا دامن بالکل ہاتھ سے نہ جانے دیں. اور ملک صاحب نے ایک اچھا وقت ہمارے درمیان گزارا ہے، لیکن نئی جماعت میں جا کے ملک امانت صاحب کو بھی یہ پتہ چلے گا تحریک لبیک کتنی درویش جماعت تھی، جس نے نہ ٹکٹ کے لیے فنڈ لیا ہے، نہ امیر محترم کے لیے کبھی فنڈ لیا ہے، نہ کوئی اور فنڈ، اور بالکل خالصتاً اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر ملک امانت صاحب کا الیکشن ہمارے لوگوں نے لڑا ہے. اور اب ظاہر ہے وہ جس قسم کی پارٹیوں میں گئے ہیں پھر پارٹی فنڈز بھی ہوں گے، چونکہ پہلے بھی ہم نے یہ سنا تھا کہ وہ میجر صاحب کے اے ٹی ایم ہیں، لیکن تحریک لبیک پاکستان میں آئے تو کوئی اے ٹی ایم نہیں ہے. یہاں تک کہ ہم نے ان کی کمپین بھی چلائی ہے. تو میرا خیال ہے 2 دفعہ جو 3 دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، چائے اور 1 مرتبہ ان کے گھر میں ہم نے کھانا کھایا، اس کے علاوہ اور کوئی بات ملک صاحب یہ نہیں ثابت کر سکتے کہ ہماری کسی قیادت نے یا کسی ذمہ دار نے ان سے پیسوں کی کبھی ڈیمانڈ کی ہو یا کبھی ملاقات کے لیے بھی گئے ہوں. ملک صاحب یہاں میرے گھر سے اگر پتھر پھینکو تو ان کے گھر چلا جائے، اتنے فاصلے پر ہیں. لیکن آج تک جس دن پہلے انہوں نے میری جماعت میں شامل ہونا تھا وہ ایک ملاقات ان کے گھر میں ہوئی ہے میری اور ان کی، اس کے علاوہ کبھی میں ان کے گھر نہیں گیا، کبھی ملاقات نہیں ہوئی. ہم نے کھلے دن سے انہیں تسلیم کیا ہے. اب رائیں جدا ہو گئی ہیں، قسمت میں یہی لکھا تھا. میں یہی سمجھوں گا کہ تقدیر کا لکھا جو ہے وہ غالب آ گیا ہے اور ہماری رائیں جو ہیں وہ جدا ہو گئی. اچھا، آخری سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کہا کہ بہت سارے سرپرائز ہیں، بہت سارے جو لوگ ہیں وہ ٹی ایل پی میں شامل ہونا چاہتے ہیں. ہماری معلومات کے مطابق بھی کچھ شخصیات جو ہیں وہ پادر تول رہی ہیں جماعت میں شامل ہونے کے لیے، تو ان میں سے کچھ شخصیات ایسی بھی ہیں جو ٹکٹ کی بیس پہ ہی آنا چاہ رہی ہیں. تو کیا پھر عاطف صاحب والا سین ہوگا دوبارہ، یا کہ جو آپ کے ورکر پہلے سے موجود ہیں انہی کو ٹکٹ دیا جائے گا؟ دیکھیے، اس میں تو باہمی مشاورت جو ہے اس سے فیصلہ کیا جائے گا کہ بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ ہر بندہ جو ٹکٹ لینے کے لیے بھی آ رہا ہے ٹکٹ لے کر اور جماعت چھوڑ کر چلا جائے، ایسا نہیں ہوتا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت نظریاتی لوگ بھی ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار وہ ایسا فیصلہ زندگی میں کر لیتے ہیں، کیونکہ مشیر جو ہے نا وہ دائیں بائیں آپ کے ایسے ہو جائیں کہ جو ہر وقت آپ کو ڈراتے رہیں اور آپ کو یہ بتائیں آپ کا تو آگے مستقبل ہی کوئی نہیں ہے، اس جماعت کا مستقبل نہیں ہے. اس الیکشن میں بھی ملک صاحب بڑے مضطرب تھے اور بار بار یہ میری ان کے ساتھ بات ہوئی کہ جناب کیا ہوگا، اب ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں تو پھر تو بڑا مشکل ہے، ہم آگے نہیں جا سکتے. لیکن میں اس وقت بھی ان کو یہ باور کراتا رہا کہ ہم نظریے کی بنیاد پر میدان عمل میں ہیں. یہ دنیاوی جاہ و جلال کیا ہے، ملک صاحب پر اللہ نے بڑا کرم نوازی کی ہے، رزق کی ان کے پاس بڑی فراوانی ہے، اس چیز کی کوئی کمی نہیں. اور تحریک کے ساتھ وابستگی کی وجہ سے ملک صاحب کو اللہ نے عزت بھی بڑی دی. وہ غیر علماء اور مشائخ میں واحد سیاستدان تھے جن کے لوگ ہاتھ بھی چومتے تھے. وہ کس وجہ سے؟ ختم نبوت کی کاز کی وجہ سے. تو بہرحال میں سمجھوں گا یہ تو بڑی بدقسمتی ہے ان کے لیے. پہلے یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے تھے، اب ڈھول کی تھاپ پر رقص کریں گے، تو یہ بڑا عجیب سا ایک معاملہ ہوگا. بہت شکریہ سر جی آپ کا وقت دینے کا. جی یہ تھے عنایت الحق شاہ صاحب، اور گفتگو سنی آپ نے الیکشن کے حوالے سے بھی. انشاءاللہ اس طرح کی شخصیات کے انٹرویو آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے. مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.